اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 15ویں روزے کی سحری ہے، شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب صوم، پیغمبر آخر الزماں کی ولادت سے قبل کا زمانہ، 5 شیطان ایک بندہ رحمان تک بیان کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج مشرکین مکہ کا فرار کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابوالاسر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب صوم سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے، دلوں پر وسوسے شیطان نے فی الفور پھیلائے، اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی، حبل اور لات و عزا نے نہ کی ان کی مدد کوئی، قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفعتاً بھاگے، پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے، یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یکجہتی کا شیرازہ، دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی جرت، تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12، یہی باقی تھے، باقی شہر خالی ہو گیا سارا، سپہ اولاد تھی والد سپہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا، یہی سردار مکہ تھا۔ سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا، چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے، پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے، ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر، تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر، وہاں پہنچے تو ان کو ابرہہ نے دور سے دیکھا کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا، نشاں چہرے سے ظاہر ہے بزرگی کے، امارت کے، شرافت کے، نجابت کے، تقدس کے، طہارت کے، وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا، کہا فرمائیے کیا نام ہے کیا کام ہے صاحب، بیاں کیجئے یہاں آنے کا اپنا مقصد و مطلب، کہا اہل عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو،
حق نہ لائے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر، میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر۔ سنی یہ بات تو حیران ہو کر اب رہا بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا۔ یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو، تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے، خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے۔ یہ تانا سن کے عبد المطلب بولے متانت سے کہ ناواقف ہو تم قوم عرب کے کیش و ملت سے۔ صداقت ہے یہی میں اپنے شیخ کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرہہ چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے، ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر۔ یہ عالی شان بچہ جو ابھی بطن مادر میں، یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک۔ بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے۔ غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے، فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے۔ چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کی صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے۔ سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاؤنی چھائی۔ ہنسا شیطان کے بر آنے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر۔ قطاریں ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھی، بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھی۔ کہیں آکس کہیں تیغے کہیں برچھے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریڑھتے تھے، کفر بکتے تھے۔ حرم کی حد میں یوں جب چیرا دستی کا سامہ دیکھا، حرم کی حد میں یوں جب چیرا دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا۔ اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغید و غضب اٹھے۔ مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا عجب جلوہ نظر آیا۔ حرم کی حد میں آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی، پائے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی۔ گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزار آکس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا۔ یکایک ابرہہ نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب، حرم کی سرزمی پر بڑھنے والی موج کی جانب۔ نظر آیا قطارہ در قطارہ رک گئے ہیں سب، بروئے کعبہ سجدے کر رہے ہیں،
جھک گئے ہیں سب، تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پیش و پس، محاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر پے بپے آکس، پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطاں سے نہیں ڈرتے، نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم بخت چلایا، کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھی فوجیں، بہا دیں آج کعبے کو اٹھی لہریں چڑھی موجیں، یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک بدلی سی، فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی، بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے، وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئی چڑیاں، خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئی چڑیاں، یہ ننھی منی چڑیاں تھیں ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا، نہ کی جب ابرہہ نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ، ابابیلوں نے کی آ کر یکا یک نصرت کعبہ، بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح سے چھد گئی یہ فوج بد اختر، وہ ظالم ابرہہ اور اس کے ساتھی ایک ساعت میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں، وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہانکنے والے خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے، یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے، چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے، یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی، وہ جس کے نام سے نادیدہ تائید خدا مانگی، وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا، وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا، جہاں کے واسطے امن و اما کے دور باقی تھے، وہ دن آنے کو تھا بس 2 مہینے اور باقی تھے۔ شاہنامہ اسلام نے حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے۔ کل ہم باب چہارم سے اپنے شاہنامہ کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔